السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، اللہ کے فضل اور توفیق سے درس سیرت کے سلسلے میں آج انشاءاللہ تعالی غزوہ مؤتہ اور فتح مکہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ غزوہ مؤتہ اس کا جو پس منظر اور کہہ لیجیے کہ بڑا سبب ہے، جس طرح میں نے گزشتہ گفتگو میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں کی طرف، قبائل کی طرف، بادشاہوں کی طرف اور حکمرانوں کی طرف خطوط روانہ فرمائے، تو زیادہ تر جو حکمران تھے یا جو قبائل کے لوگ تھے، یا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا یا پھر صلح کر لی، یا ایک طرح کی غیر جانبداری اختیار کر لی۔ محض ایک واقعہ ایسا ہوا کہ شرحبیل بن عمرو غسانی، یہ حاکم بصرہ، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ تو یہ جو سفیر کے قتل کا واقعہ ہے، اس پس منظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم اور زیادتی کا حساب لینے کے لیے لشکر روانہ فرمایا، اور یہ تقریباً 3000 افراد پر مشتمل لشکر ہے، جس کی قیادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کے سپرد کی، اور ساتھ کہہ دیا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو مسلمانوں کے جو امیر اور ان کے کمانڈر ہوں گے وہ عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب۔ تو جب آپ یہ نصیحت فرما رہے تھے اور صحابہ کو روانہ فرما رہے تھے، تو ایک یہودی جو ہے وہ یہ بات سن رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ان تینوں کا شہید ہونا ٹھہر گیا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ اہل کتاب تھے اور انبیاء کی تاریخ سے کسی نہ کسی درجے میں واقف بھی تھے۔ تو اس نے کہا کہ جب اللہ کا کوئی پیغمبر اس طرح کی بات کرے کہ اگر یہ تو پھر اس کے بعد اگلا ہوگا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر اگلا، تو وہ لوگ لازمی شہید ہوتے ہیں۔ تو یہ تینوں جو ہیں یہ تو لازمی اس غزوہ کے اندر شہید ہوں گے۔ بہرحال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لشکر روانہ فرمایا، اور وہاں جو صورتحال بنی وہ یہ تھی کہ ان کو بھی خبر ہو گئی، تو بہت بڑا لشکر جو ہے جس کی کوئی مثال شاید ہی کسی جنگ میں ایسی مثال ملے کہ مسلمان اور مد مقابل لشکر کی یعنی 1 اور 50 گنا کی نسبت ہے۔ 3000 کے مد مقابل لگ بھگ 3 لاکھ کا لشکر ہے، تو بہت بڑی تعداد۔ لیکن آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا جوش اور جذبہ، آپس میں مشورہ ہوا کہ یہ تو بہت بڑی تعداد جمع ہو گئی ہے، روم کی پوری سلطنت پیچھے آ گئی۔ یہ شرحبیل بن عمرو جو تھا، یہ بذات خود تو ظاہر ہے کہ اتنی طاقت نہیں رکھتا تھا، لیکن روم کی سلطنت یہ دیکھ رہی تھی کہ اگر ان کو یہاں نہ روکا گیا تو یہ آگے آئیں گے، تو انہوں نے بھی اپنی فوجیں ساتھ شامل کر دی۔ تو بہت بڑا یہ مؤتہ کے مقام پر، یہ شام کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر یہ جنگ ہوئی۔ صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال سے آگاہ کیا جائے کہ یہ صورتحال ہے، اور انتظار کیا جائے کہ آپ کی طرف سے کیا حکم آتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا جو مشورہ تو ہوا، لیکن جو جوش اور جذبہ تھا، تو رائے یہ بنی کہ ہم تو نکلے ہی گھر سے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے، تو اس لیے خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آگے بڑھیں گے اور حملہ کریں گے، اور یا کامیاب ہوں گے یا شہید ہوں گے۔ تو پھر یہ لوگ آگے بڑھے ہیں، اور صحابہ کرام نے ایک ایسی استقامت کی مثال قائم کی، میں نے عرض کیا کہ اس کی ایسی عدم توازن تعداد کے اعتبار سے اس کی شاید ہی کوئی مثال
آپ کو پوری اسلامی تاریخ میں یعنی آج تک کے دور تک کوئی نہیں ملے گی کہ دشمن 50 گنا زیادہ ہو اور پھر بھی مد مقابل جو ہے وہ پوری پامردی کے ساتھ کھڑے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے راضی ہونے کا اعلان کیا کہ حق جب ان پر پوری طرح واضح ہو چکا ہے تو اب اس حق کی حمایت کے لیے، اللہ کی نصرت کے لیے، اللہ کے رسول کی نصرت کے لیے، دین اسلام کی نصرت کے لیے بالکل وہ اللہ کے اس وعدے پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی نصرت کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ کے دین اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کے لیے کھڑے ہو گئے تو اللہ رب العزت تمہیں ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، تمہیں ثابت قدم رکھے گا اور تمہیں ہی کامیاب و کامران کرے گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ 3 لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں 3000 کا لشکر ہے اور جوش و خروش کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے، جنگ مسلسل ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کا حال مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر اپنے اصحاب کے درمیان پوری موطا کے اندر لڑی جانے والی جنگ کا ایک ایک لمحے کی خبر دے رہے ہیں صحابہ کو۔ یہ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر کرتے ہیں تو بسا اوقات عدم توازن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کی جو نبوی حیثیت اور مقام اور مرتبہ ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور ہم بس یہی تکرار کرتے ہیں کہ حضور ہماری طرح کے بشر تھے۔ بھائی یہ بشر تھے لیکن میری اور آپ کی طرح کے بشر نہیں تھے۔ وہ بشریت کے جس مقام اور مرتبے پر تھے اس کا آپ اندازہ خود ہی کر لیجئے کہ اگر لعاب دہن جو ہے صلح حدیبیہ میں آپ نے پڑھا کہ اگر کنویں کے اندر لعاب دہن ڈال دیں تو اس کی برکت یہ ہو کہ پانی ابلنے لگے، اور اگر کھانے کے اندر ڈال دیں اور اپنی برکت سے نواز دیں روٹی اور آٹے کو تو 1500 لوگوں کے لیے چند 2-3 لوگوں کا جو کھانا ہے 1500 کے لیے کفایت کر دیں۔ ایسے بشر کے سامنے دیکھیں تب بھی اور پشت کی طرف بھی اسی طرح دیکھیں جس طرح وہ آدمی سامنے دیکھتا ہے۔ یہ بشریت ہے کہ اللہ کے بخاری شریف کی حدیث ہے نا، اکثر آپ علماء سے سنتے ہیں کہ نماز پڑھا رہے ہیں حضور اور نماز کے بعد فرما رہے ہیں کہ یہ تمہیں کیا ہے کہ تم نماز میں بہت زیادہ تم حرکت کرتے ہو، اللہ کی قسم جس طرح سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو یہ بشریت ہے، اس لیے میں بڑے محتاط لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جب بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، آپ کا ذکر خیر ہو تو اس میں پوری احتیاط کا لحاظ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا جملہ ہماری زبان سے نکل جائے۔ آپ کی نبوی اور رسول ہونے کی جو حیثیت ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے، بشر ہونے کے باوجود جو اللہ کی طرف سے آپ کو خاص مقام اور مرتبہ حاصل ہے وہ بھی ہماری نظروں میں ہونا چاہیے، تاکہ صحیح عقیدہ ہو اور اس میں کوئی یہود و نصارہ کی طرح عدم توازن نہ ہو کہ نبی کو اس طرح آپ عام آدمی کی سطح پر گرا دیں بشریت کے نام پر کہ جس طرح یہودی جو ہے وہ قتل بھی کر دیتے تھے، بےعزت بھی کرتے تھے اور ہر بری بات پیغمبروں کی طرف منسوب کر دیتے تھے، اور نصارہ کی طرح اس طرح نہ کیجیے کہ اللہ کے پیغمبر کو بشریت اور نبوت اور رسالت کے مرتبے سے اٹھا کر آپ خدا کے درجے پر فائز کر دیں۔ کہ عیسائی کیا کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے اور خدا کے بیٹے ہیں، اس لیے یہ بات بڑی توازن کے ساتھ کرنے والی ہے۔ غزوہ موطا ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر بیٹھ کر ایک ایک لمحے کی خبر دے رہے ہیں اور حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اب اسلام کا پرچم جو ہے وہ جھنڈا جو ہے زید بن حارثہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ شہید ہو گئے، اور اب اسلام کا پرچم جو ہے عبداللہ بن رواحہ نے اٹھا لیا ہے، اور پھر آپ نے خبر دی کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اور پھر خبر دی کہ اب جعفر بن ابی طالب ہیں جو اسلام کا پرچم لہرا رہے ہیں اور اسلام پر اپنے آپ کو نچھاور کر رہے ہیں، اور پھر خبر دی کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اب اسلام کا پرچم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے،
اور پھر خالد بن ولید وہ شخص ہیں کہ یہ پہلا مارکا تھا فتح مکہ کے جسٹ پہلے یہ مسلمان ہوئے، اور یہ پہلا مارکا ہے جس کے اندر وہ عام سپاہی کی حیثیت سے شامل تھے۔ 3 بڑے جرنیل شہید ہوئے، تو مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کر کے خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار بنایا، اور پھر انہوں نے ایسی حکمت عملی اختیار فرمائی، ایسی جنگی حکمت عملی اختیار فرمائی کہ دشمن یہ سمجھا کہ شاید مسلمانوں کو اور مدد آ گئی ہے، دستے ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کر دیے، 100 کے اور چند 100 تھوڑی تھوڑی تعداد کے دستے جو وہ تھے دور سے ایسے آ رہے ہوتے تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ اور کمک آ گئی ہے، اور کمک آ گئی ہے، تو دشمن پر ایک طرح کی دہشت طاری ہو گئی کہ یہ تو تھوڑے سے تھے، لیکن اب مسلسل صحرا جو ہے وہ ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج رہا ہے، تو لگتا ہے کہ ان کو اور فوج شامل ہو گئی ہے، تو دشمن کو شکست ہوئی۔ لیکن جو فاتحانہ انداز میں ایک کامیاب لشکر جس طرح ایک مفتوح لشکر کا تعاقب کرتا ہے، وہ نہیں کیا حضرت خالد بن ولید نے، اس لیے کہ دیکھ رہے تھے کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اس وقت حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے کہ دشمن کو شکست ہو گئی ہے تو بس کافی ہے، اب ان کے پیچھے جانے کا مطلب جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ ادھر ہی رکے۔ دشمن شکست خوردہ ہو کے پیچھے چلا گیا، اور ان کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ وہ دوبارہ منظم ہو کے حملہ کریں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے، واپس مدینہ تشریف لے آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین فرمائی۔ یہ نہیں کہ یہ بعض صحابہ نے کوئی ایسی بات کہی کہ یہ تو فرارون ہیں، فراری ہیں، وہاں سے بھاگ کر آگے ہیں، دشمن کا تعاقب کرنا چاہیے تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فراری نہیں ہیں اور فرارون نہیں ہیں، بلکہ یہ کرار ہیں، پلٹ کر حملہ کرنے والے ہیں، انشاءاللہ یہ پھر حملہ کریں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حکمت عملی کے تحت جس انداز میں وہاں سے لشکر کو نکالا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپریشیٹ کیا، اس کو پسند فرمایا کہ انہوں نے بڑے دشمن کو شکست بھی دے دی ہے اور اپنی دھاک بھی بٹھا دی ہے، اور پورے لشکر کو ایک لحاظ سے محفوظ واپس بھی لے آئے۔ حضرت خالد بن ولید اس موقع پر خود فرماتے ہیں کہ 9 تلواریں میرے ہاتھ سے اس ایک دن کے اندر ٹوٹی، اتنی جوش و خروش کے ساتھ لڑے۔ اور جب ان کا آخری وقت آیا خالد بن ولید کا، تو ساری زندگی جنگوں کے اندر گزری، کہا جاتا ہے کہ ہمارے مورخین لکھتے ہیں کہ لگ بھگ کوئی 100 مارکا ہے جس میں وہ شریک ہوئے یا انہوں نے قیادت کی، اور کسی ایک میں بھی ناکام نہیں ہوئے، ہر مارکے کے اندر کامیاب ہوئے۔ تو جب آخری وقت آیا تو عمر بھی کچھ زیادہ نہیں تھی، 50 سال کے راؤنڈ اباؤٹ عمر تھی، لیکن آخری وقت آ گیا تو رونے لگے کہ ساری زندگی شہادت کی تلاش میں رہا ہوں، ہر مارکے کے اندر شریک ہوا ہوں، لیکن آج جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بستر پر مجھے موت آ رہی ہے، تو اس پر بڑا افسوس ہو رہا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ خالد یہ کیسے ممکن تھا کہ تمہیں دشمن کے ہاتھوں میدان جنگ کے اندر تمہیں موت آتی، یہ ممکن ہی نہیں تھا، جب اللہ کے پیغمبر نے تیرے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو یہ تو اللہ کے نبی نے پیشین گوئی ایک طرح کی فرما دی کہ یہ اللہ کی وہ تلوار ہے کہ جو اب دشمن پر برسے گی، دشمن اس پر غالب نہیں آئے گا، یہی دشمن پر غالب آئے گی، اللہ کی تلوار ہے نا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے علاقے کے اندر ہی ان کی وفات بھی ہوئی، ادھر ہی ان کی تدفین بھی ہوئی۔ تو غزوہ مؤتہ جو ہے یہ کہہ لیجئے کہ 8 ہجری کے جو واقعات ہیں، جب آپ نے خطوط وغیرہ روانہ فرمائے تو اس کے پس منظر میں یہ واقعہ پیش آیا، جس میں جو بہت ساری خارق عادت، کئی یعنی معجزات جسے کہہ لیجئے ان کا بھی ظہور ہوا، جن کا میں نے ذکر کیا۔ دوسرا بڑا واقعہ جس کا تھوڑا سا میں تفصیل سے ذکر کرنا چاہوں گا، وہ ہے فتح مکہ۔ یہ مستقل موضوع ہے، اور ہمارے علماء اس پر طویل خطبے بھی ارشاد فرماتے ہیں، جمعہ کا خطبہ بھی عام طور پر رمضان میں بھی اس موضوع پر دیا جاتا ہے، لیکن ہمیں اس کا موقع نہیں ملا۔ میں تھوڑا سا اس پر بات کرنا چاہوں گا کہ یہ اس کے جو اسباب اور واقعات ہیں،
ان کا تو سرسری سا جائزہ یہ ہے کہ اصل میں فتح مکہ کی نوبت اس پس منظر میں آئی کہ اگر آپ کو یاد ہو تو صلح حدیبیہ کی جو شرائط میں نے آپ کو سنائی تھیں اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال تک صلح ہوگی، اور قبائل عرب میں سے دیگر شرائط کے علاوہ ایک شرط یہ تھی کہ قبائل عرب میں سے جو قبیلہ بھی چاہے مسلمانوں کا حلیف بن جائے، جو چاہے وہ قریش کا حلیف بن جائے۔ تو قبیلہ بنو بکر جو تھا یہ قریش کا حلیف بن گیا، اور بنو خزاع جو ہیں یہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ اب جو شرائط یا جو کہہ لیجئے کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو طے ہوئی تھیں قریش اور مسلمانوں کے درمیان، وہ اب خود بخود ان پر بھی لاگو ہوگی۔ لیکن ہوا یہ، اللہ رب العزت نے جس طرح اسباب پیدا کرنے تھے کہ قریش نے بنو بکر کے ساتھ مل کے رات کے اندھیرے میں، اب سر عام تو وہ حملہ کر نہیں سکتے تھے، لیکن رات کے اندھیرے میں انہوں نے بنو بکر کی مدد کی اور بنو خزاع کے 20 کے قریب لوگوں کو قتل کر دیا۔ جنگ کی، نقاب پہن کر جنگ کی اور شدید نقصان پہنچایا۔ بنو خزاع مسلمانوں کے حلیف تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول ہم پر ظلم کی انتہا ہو گئی، آپ ہماری مدد کیجیے، آپ ہمارے حلیف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو پیغام بھیجا کہ بھائی یہ تم نے زیادتی کی ہے۔ قریش کو بھی غلطی کا احساس ہو گیا کہ یہ تم نے غلطی کی ہے اور تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، دو میں سے ایک بات قبول کر لو، یا یہ کہہ دو کہ صلح حدیبیہ ختم ہوا، تو یا پھر یہ ہے کہ یہ 20 لوگ جو تم نے جن کو قتل کیا ان کا خون بہا ادا کرو۔ تو جوش میں لوگوں نے کہہ دیا جی یہ صلح حدیبیہ ختم، کوئی ضرورت نہیں ہمیں اس معاہدے کی۔ تو جب انہوں نے صلح حدیبیہ کے خاتمے کا اعلان کیا، یہ صلح کا معاہدہ حضور نے ختم نہیں کیا، اللہ نے انہی کی زبان سے یہ الفاظ کہلوا دیے۔ یہ معاہدہ ختم ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچ گیا۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ جنگ کی تیاری کرو، اور ادھر قریش کو غلطی کا احساس ہوا، ابو سفیان کو بھیجا کہ جا کے آپ معاہدے کی تجدید کرائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات نہیں سنی۔ مختلف صحابہ کے پاس بھی گئے، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جناب ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور دیگر کے پاس، کسی نے بھی حامی نہیں بھری۔ تو خود ہی اعلان کر کے نے جی ہم صلح حدیبیہ کی بحالی کا میں اعلان کر کے واپس جا رہا ہوں، واپس مکہ آ گیا۔ اب نہ تو مسلمانوں نے حامی بھری ہے اور نہ ہی انکار کیا، تو ایک گو مگو کی کیفیت۔ انہی حالات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کا حکم دیا، معاملے کو خفیہ رکھا، حتیٰ کہ 10,000 کے لگ بھگ بہت بڑا لشکر، اور کہہ لیجئے کہ تقریباً جتنے بھی عرب قبائل مسلمان ہو چکے تھے ان کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، تو سبھی نے اپنے دستے اس میں شامل کیے، تو 10,000 قدسیوں کا یہ لشکر جو ہے وہ تیار ہوا، جو مکہ کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ تو ایک بڑا عجیب واقعہ یہ پیش آ گیا کہ حضرت حاتم بن ابی بلتہ، گھر جا کے اگر آپ تھوڑی اس کی ڈیٹیل پڑھنا چاہیں تو سورۃ الممتحنہ جو قرآن مجید کی ایک صورت ہے، سورۃ الممتحنہ، اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ آپ پڑھیں گے تو وہ پورا واقعہ آپ کو وہاں پر مل جائے گا کہ حضرت حاتم بن ابی بلتہ یہ بدری صحابی تھے، لیکن ان سے ایک غلطی ہو گئی۔ غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اہل مکہ کی طرف اپنی ایک لونڈی کے ذریعے خط بھیجا کہ مسلمان حملہ آور ہونے لگے ہیں، تم ذرا اپنا انتظام کر لو، اور ذہن میں یہ تھا کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں جا رہے ہیں تو جنگ کون سی، یہ کوئی خفیہ معاملہ ہے، سر عام ہے، تو اگر دشمن کو میں اطلاع دے دوں گا تو چلو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پر میرے جو مفادات ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، بیوی بچے ہیں، دیگر جتنے بھی چیزیں ہیں، تو وہ لوگ میرے ساتھ تھوڑا سا نرمی کا مظاہرہ کریں گے، اور دوسرے لوگوں کے تو خاندان کے لوگ ادھر ہیں، عزیز و اقارب ہیں، تو ان کا معاملہ اور ہے، میں مکہ میں اجنبی ہوں نسبتاً۔ تو یہ ذہن میں رکھ کے خط روانہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے پیغمبر، آپ کا جو راز تھا آپ کے ایک ساتھی نے وہ عیاں کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو چند لوگوں کے ساتھ بھیجا کہ فلاں مقام پر ایک لونڈی عورت جا رہی ہے
اس کے پاس ایک خط ہے اور وہ خط لے کے آؤ۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ اچھا، اسی جگہ پر جہاں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا عین اسی جگہ پر وہ عورت ملی، یہ نہیں ہے کہ کوئی ادھر ادھر ہوگی، اسی جگہ پر موجود تھی، اور ظاہر کافی وہ فاصلہ طے کر کے روانہ ہو چکی تھی۔ حضرت علی نے خط طلب کیا کہ وہ خط دو جو تمہیں حاتم بن ابی بلتہ نے دیا، اس نے انکار کیا، تلاشی لی تو تب بھی نہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ باقی صحابہ نے حضرت علی کے علاوہ کہ اس کے پاس تو نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے، واپس چلتے ہیں اور اللہ کے نبی کو خبر دیتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، خط اسی کے پاس ہے۔ چنانچہ انہوں نے تلوار کھینچ لی، اس نے کہا خط نکالو ورنہ تمہاری میں گردن اڑانے لگا ہوں۔ تو اس نے اپنی مینڈیاں کھولی پیچھے سے اور وہاں سے خط نکال کے پھر دیا۔ میں اس میں جو خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ خط حضور کو ملا، آپ نے طلب کیا حاتم بن ابی بلتہ کو، تو حضرت عمر تو ایسے موقع پر بھلا کیا کریں گے آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو تلوار نکالتے اور کہتے یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے، یہ منافق ہو گیا ہے، حاتم جو ہے وہ منافق ہو گیا، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اے لوگوں، جانتے ہو کہ حاتم جو ہے، حاتم بن ابی بلتہ یہ بدری صحابہ میں سے ہے، اور اہل بدر کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بسا اوقات کسی نیک آدمی سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بدری صحابی سے غلطی ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبق ہمیں یہ دیا کہ اگر کسی ایسے آدمی سے کوئی خطا یا غلطی ہو جائے کہ جو عمومی طور پر بڑی فضیلت والا ہو، بڑی عظمت والا ہو، تو آپ اس ایک غلطی کی وجہ سے بندہ ہی نہ ضائع کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے حاتم، تم اگر کوئی بات کہنا چاہتے ہو تو کہو۔ کھڑے ہوئے اللہ کے رسول میرے معاملے میں جلدی نہ کیجیے گا، میں نہ کافر ہوا ہوں، نہ مرتد ہوا ہوں، اور نہ ہی منافق ہوا ہوں، بات صرف اتنی سی ہے، میرے دل میں یہ بات تھی کہ باقی جتنے صحابہ ہیں ان کی تو مکہ میں رشتہ داریاں ہیں، تو میری کوئی وہاں رشتہ داری نہیں تھی، تو میں نے صرف یہ چاہا کہ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جو ان سے چھپی رہے، لیکن اگر میں ان کو اس کی خبر دوں گا تو وہ لوگ میرے احسان مند ہوں گے، میرے بچوں کے ساتھ، میرے خاندان کے ساتھ اور میرے عزیز و اقارب کے ساتھ وہ اسی وجہ سے، میرے اس احسان کی وجہ سے حسن سلوک سے پیش آئیں گے، بس یہی ایک بات ہے۔ لیکن انہوں نے توبہ کی اور رجوع کیا اللہ کی طرف، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو تسلیم کر کے ان کے لیے معافی کا اعلان فرمایا۔ تو غزوہ مؤتہ کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ نکلے ہیں، اور کلثوم بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر اپنا نائب مقرر کیا، کلثوم بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ لشکر قریب پہنچا تو بات کھل گئی، تو 3 بڑے ان کے لوگ جو تھے، بدیل بن ورقہ، حکیم بن حزام اور جناب ابو سفیان، یہ خبر لینے کے لیے کہ یہ جو بات سن رہے ہیں، تو لشکر کی تھوڑی ٹو لینے کے لیے نکلے، اور بہرحال قابو آ گئے۔ اب جناب ابو سفیان کا معاملہ سب سے زیادہ مشکل تھا، کہ آپ دیکھیں کہ بدر کے علاوہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں سب کی قیادت ابو سفیان نے کی ہے، لیکن قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر محبت اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں انسانوں کے لیے ڈالی، اور کس قدر رحمت کا تاج پہنا کے اہل دنیا کی طرف آپ کو بھیجا، کہ اتنے جو شدید ترین دشمن تھے اسلام کے، جب وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یہ باقی دونوں لوگ تو فوری طور پر مسلمان ہو گئے، بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام، لیکن ابو سفیان تھوڑی سی انہوں نے ادھر ادھر کی بات کرنے کی کوشش کی، تو حضرت عباس جو تھے ان کے دوست تھے، تو انہوں نے کہا کہ ابو سفیان دیر نہ کرو، اسلام قبول کر لو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دوڑتے دوڑتے پہنچ بھی گئے پیچھے، اور اگر وہ رستے میں کہیں مل جاتے تو ہو سکتا ہے کہ ابو سفیان کو اسلام قبول کرنے کا موقع ہی نہ ملتا۔
تو وہ جلدی جلدی ان کو حضور کی بارگاہ میں لے آئے حضرت عباس کہ یا رسول اللہ ابو سفیان آیا اپنی غلطیوں پر معافی کا طلبگار ہے، آپ اس کے اسلام کو قبول کر لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی تو تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد بالآخر ابو سفیان مسلمان ہوئے۔ اب اگلی بات اس سے بھی زیادہ دلچسپ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ ابو سفیان ذرا فخر کو پسند کرنے والا آدمی، چدراہٹ کو پسند کرنے والا آدمی ہے، سردار ہے نا، تو آپ اس کے لیے کوئی خصوصی پیکج جو ہے اس کا اعلان بھی فرما دیں۔ بھئی اتنی بڑی بات ہے کہ جان بچ رہی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلان کر دیجئے آپ سب اہل مکہ کے درمیان کہ جو شخص آج کے دن اسلامی فوجیں جب مکہ کے اندر داخل ہو رہی ہیں تو جو شخص جو ہے وہ ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہوگا اس کو امن ہے، اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تو ابو سفیان بڑے خوش ہو کے ہر طرف اعلان کر رہے تھے کہ لوگوں اگر جان بچانا چاہتے ہو تو میرے گھر کے اندر آ جاؤ، میرے گھر کو دارالامن قرار دے دیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے مسلمانوں کے اتنے بڑے دشمن کے اسلام کو نہ صرف قبول فرمایا بلکہ ان کو اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں یہ عزت بھی عطا فرمائی کہ ان کے گھر کو دارالامن قرار دے دیا۔ غزوہ مؤتہ کے حوالے سے فتح مکہ کے حوالے سے بس آخری 2-3 باتیں میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ بات کہ یہ جو فتح مکہ ہے اس میں اللہ رب العزت کی بہت ساری حکمتیں جو پہلے ظاہر نہیں تھیں، صلح حدیبیہ کے بعد میں نے عرض کیا جس طرح صحابہ کا رد عمل تھا تو اس موقع پر وہ ساری ظاہر ہو گئی۔ صحابہ کو سمجھ آ گئی کہ صلح حدیبیہ کس طرح تمہید بنی ہے فتح مکہ کی، اور انا فتحنا لک فتحا مبینا کا کس انداز میں ظہور ہوا ہے، اس دن لوگوں کو اس کا صحیح معنوں میں اندازہ ہوا۔ دوسری چیز یہ ہمارے سامنے جو حکمت ظاہر ہوتی ہے کہ صحابہ نے جو ہجرت کی صورت میں قربانیاں پیش کی تھیں، مال جان عزت و آبرو وطن اولاد سب کچھ قربان کر دیا، تو یہ بات سمجھ آئی کہ اب وہی لوگ فاتحانہ انداز میں مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو گویا کہ یہ حکمت بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ جو لوگ بھی اس دین کی مدد اور نصرت کے لیے جو کچھ خرچ کریں گے، اپنی عزت آبرو لٹائیں گے اس دین کے لیے، مال اور دولت لٹائیں گے، اپنی صلاحیتوں کو خرچ کریں گے، اپنا وقت صرف کریں گے، تو اللہ رب العزت ان کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا اور ان کو واپس اتنا نہیں بلکہ اپنی شان کے مطابق ان کا اس کو دنیا اور آخرت میں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ چیز بھی فتح مکہ کے موقع پر لوگوں نے دیکھی۔ اور ایک اور بڑی اہم بات کہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے اس موقع پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے ایک ہی جملے کے اندر اعلان فرمایا تھا کہ آج لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے، وہ سارا خطبہ بڑا پڑھنے والا ہے لیکن اس کا یہ حصہ کہ آج تم مجھ سے کس چیز کی توقع کرتے ہو؟ تو لوگوں کا دیکھیے اتنی دشمنی کے باوجود بھی لوگوں کی توقع کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جو ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے توقع کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ آج میں تمہیں وہی جواب دوں گا جو یوسف علیہ السلام نے، جب ان کے سارے بھائی ان کے سامنے سجدہ ریز ہو چکے اور بالکل ہر اعتبار سے سرنڈر کر دیا انہوں نے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے جو کہا تھا، میں بھی آج تم سے وہی کہتا ہوں کہ اذهبوا وانتم طلقاء، جاؤ آج تم سے ماضی کی کسی بات کا کوئی حساب کتاب نہیں، جاؤ سارے کے سارے تم آزاد ہو۔ اچھا یہ لوگ یکدم مسلمان ہو گئے۔ ایک بات جو بڑی دلچسپ ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ان کے بیک وقت مسلمان ہونے کے پیچھے اور بھی کئی اسباب ہوں گے، لیکن ایک سبب یہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ابھی لگ بھگ 60 سال پہلے بہت سارے لوگوں نے خود دیکھا، اور وہ خود زندہ جاوید موجود ہے، یا پھر انہوں نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے کہ بیت اللہ کے اور مکہ مکرمہ پر اور بیت اللہ پر ایک شخص جس کا نام ابرہہ تھا اس نے حملہ کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے
اس کے لشکر کو اور اس کو ذلیل و رسوا کیا، ناکام کیا، تباہ و برباد کر دیا۔ یہ لوگ یہ بات اچھی طرح سمجھتے تھے، یہ گھر ہے کہ کوئی باطل نظریات رکھنے والا شخص نہ مکہ کو فتح کر سکتا ہے، نہ بیت اللہ کے اندر فاتحانہ انداز میں داخل ہو سکتا ہے۔ اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر فاتحانہ انداز میں داخل ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابرا کی طرح نہیں ہے، وہ باطل پر تھا، اور یہ اگر آج داخل ہوئے ہیں بیت اللہ کے اندر تو یہ لازمی طور پر فتح مکہ کو فتح کرنا اور بیت اللہ کے اندر داخل ہونا، یہ ان کے حق پر ہونے کی آخری اور حتمی دلیل ہے۔ اس سے بڑی اور دلیل کوئی نہیں۔ چنانچہ سارے لوگ ایک ہی دن کے اندر مکہ کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے۔ ایک اور بات جو یہاں بھی قابل توجہ ہے کہ اگر کسی قوم کے صلح حدیبیہ کے حوالے سے جو انہوں نے عہد شکنی کی تو اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی قوم کے کچھ لوگ بد عہدی کریں، یہ بڑی توجہ والی بات ہے۔ قریش کے کچھ لوگوں نے بد عہدی کی نا، لیکن باقی لوگ خاموش رہے۔ جب اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا کہ بھئی یا تو ان کا خون بہا ادا کرو، دیت دو، یا صلح حدیبیہ توڑنے کا اعلان کر دو کہ ٹھیک ہے وہ معاہدہ ختم ہو گیا، تو قریش کا رد عمل کیا تھا حضور کے پیغام پر؟ رد عمل یہ تھا کہ بد عہدی تو چند لوگوں نے کی، لیکن باقی نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، وہ اس پر خاموش رہے یا پھر ان کی تائید کر دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا جو ان کے لیے عذاب کا کوڑا تھا، یہ جہاد کی صورت میں اللہ رب العزت نے اہل مکہ کو جو سزا دی وہ یہی تھی کہ وہ ہر میدان کے اندر ناکام ہوئے۔ تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر کسی قوم میں سے کچھ لوگ بد عہدی کریں تو اللہ رب العزت پوری قوم کو سزا دیتا ہے جب باقی لوگ خاموش رہیں۔ تو آپ خود سوچئے کہ اگر اس دور میں یہ سزا یہ ہے اور ہر دور میں یہی سزا ہے۔ آپ وہ سبت والا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا یہود کے حوالے سے کہ یوم سبت میں کی 3 گروہ تھے نا، ایک وہ تھا جو مچھلیاں ناجائز طور پر پکڑتا تھا، اور ایک وہ تھا کہ جو پکڑتا نہیں تھا اور لیکن ان کو کہتا بھی کچھ نہیں تھا، خاموش، اور ایک وہ تھا کہ جو خود بھی اس گناہ سے بچتے تھے اور ان کو بار بار کہتے تھے، اور جو دوسرا گروہ تھا اس نے کہا کہ تم ایسے ہی ان کو کہتے رہتے ہو، انہوں نے کون سی ان پر اثر ہونا ہے، لعنت بھیجے ان پر، ان کو کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان پر کون سا اثر ہونا ہے۔ تو ان کا آگے سے جواب ہی ہوتا تھا، قرآن پاک کو پڑھیے کہ ہم ان کو روکتے رہیں گے اس تاکہ اللہ کے ہاں ہم عذر پیش کریں کہ اللہ ہم خود بھی اس گناہ سے رکے اور ہم نے ان کو روکنے کی کوشش بھی کی۔ اور جب اللہ کا عذاب آیا تو صرف یہی ایک گروہ بچا، وہ لوگ نہیں بچ سکے جنہوں نے بد عہدی کی، وہ بھی گرفت میں آ گئے، اور جنہوں نے بد عہدی تو نہیں کی لیکن ان لوگوں کو اس گناہ سے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی تو وہ بھی انہی کے ساتھ عذاب کے اندر لپیٹ کے اندر آ گئے۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی قوم کا کوئی گروہ بد عہدی کا مرتکب ہو، اللہ کے قانون اور شریعت کا مذاق اڑانے والا ہو اور باقی لوگ اس پر بالکل خاموشی اختیار کر لیں، تو پھر وہ تیار رہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب گرفت ہوگی تو ان میں سے وہ لوگ بھی نہیں بچیں گے جو اپنی ذاتی زندگی میں نیک ہیں لیکن نیکی کے پھیلاؤ کے لیے وہ بالکل ہی تیار نہیں ہیں۔ اس لیے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ اخلاقیات میں دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صرف ذاتی طور پر نیک ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس نیکی کے پھیلاؤ میں ہر شخص کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ وہ کس انداز میں ہو سکتا ہے؟ کسی بھی انداز میں ہو سکتا ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اے اللہ دین کا فہم عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر، کاروبار کے اندر، زندگیوں کے اندر برکت فرما۔ بہت سارے احباب دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ سب کی نیک دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ مولا کریم جو دوست احباب
اپنے بچوں کے بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہے، اللہ بہتر اسباب مہیا فرما۔ یا رب کریم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں پوری انسانیت کو جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے اپنی شان اور اے اللہ اپنی رحمت اور فضل کا معاملہ فرما، اپنی شان کے مطابق ہم پر اپنا فضل فرما۔ اے اللہ حضور کے صدقے ہماری دعا کو قبول فرما۔ فصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد۔